رب غفور کہتا ہوں، شان رب غفور کہتا ہوں، ذرے ذرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب بھی نعت الحمدللہ الذی مفتاحا لذکرہ کہتا ہوں، ایک خلق الخلائق الجن والانس سید العرب والعجم، قیل فی شانہ مقی المدنی الہاشمی القرشی ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المستخبین علی لعنۃ اللہ قوم الظالمین المنافقین المشرقین المقصرین الغاصبین الولایت، اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صلوات۔ عزیزان محترم توجہ ہے، آپ کا آنا مولا قبول فرمائے، ان شب و کا صدقہ اور ہمیں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بانیان مجلس کو مولا رزق و اسکار میں اضافہ کریں۔ توجہ ہے، میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے گا تاکہ احساس تنہائی نہ ہو۔ اس خمسے کے لیے ہم نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے اس کا ترجمہ ہی کافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ تو عارضی ترجمہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ 2 دن بعد اس کا ترجمہ کچھ اور ہوگا، ٹھیک ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب بھی تم پریشان ہونا مدد یا صبر سے مانگنا یا صلاۃ سے مانگنا۔ ٹھیک ہے، یعنی استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد یا صبر سے مانگی جائے گی یا صلاۃ سے مانگی جائے گی۔ یہ صبر اور صلاۃ بتا رہے ہیں کہ یہ صبر وہ نہیں ہے کہ جو صبر ہے، روزے والا صبر نہیں ہے کہ صبر کیا جائے کسی مشکل میں، نہیں۔ یہ صلاۃ وہ نہیں ہے کہ جو نماز ہے، کیونکہ صلاۃ مدد نہیں کرتی، اگر کرتی تو یہ خود کش حملے نہ ہوتے، ٹھیک ہے؟ اگر صبر مدد کرتا تو روزے میں اتنی بھاگ دوڑ نہ ہوتی۔ اس صبر سے مراد اور صلاۃ سے مراد وجودی ہے، جو سمجھ رہے ہیں یہ پارٹ پہلے دن کی تمہید ہے، میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ پہلے دن کی تمہید ہے، انشاءاللہ مجلس آگے بڑھتی رہے گی۔ اس صبر سے مراد صبر وجودی ہے، اور اس صلاۃ سے مراد صلاۃ وجودی ہے۔ مولا سے پوچھا کہ مولا اس صبر سے مراد کیا ہے؟ کہ الصبر هو محمد المصطفیٰ، صبر سے مراد محمد ہے، انا نحن صلاۃ المومنین۔ یعنی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا محمد سے مدد مانگنا یا علی سے مدد مانگنا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور مجھے نہیں پتا کہ کون کس وہم میں پریشانی میں گم ہے، فتوے تو خیر آتے رہیں گے۔ ایک آیت پڑھ رہا ہوں، پوری مجلس اس آیت میں ہی سمٹی ہوئی ہے۔ سورہ حدید اٹھائیے، اگر آیت نہ ملے، جو چور کی سزا وہ میری ہے۔ مدد طلب کس سے کرنی ہے؟ صبر سے یا صلاۃ سے؟ اور یہ حکم کس کی طرف سے ہے؟ توحید کی طرف سے، اہل ایمان کو حکم ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَنزَلْنَا التَّوْحِيدَ مَن يَنْصُرُهُ وَرَسُولُهُ بِالْغَيْبِ، اے مومنین تم انہی سے مدد مانگنا جن کو یا صبر کہتے ہیں یا صلاۃ کہتے ہیں،
کیونکہ صلاۃ تو صرف اللہ کی مدد کرنے کے لیے بنا ہے. توجہ نہیں کر رہے. یعنی صلاۃ اللہ کی بھی مدد کرتا ہے. کوئی صلاۃ ہے. توجہ نہیں کر رہے جان محترم. اچھا بات یہ کہ مجھ سے تھوڑا سا اور آگے تمہید پہلے دن کی ہے, میں نے آنا کہیں اور ہے. اگر یہ کہا جائے سرکار میں آپ کیا کہ کھانا رکھوں, آپ کھانا کھا رہے ہوں تو میں کہوں پھر کھائیے, تو یہ گفتگو محمل ہو جائے گی. یہ کہہ سکتا ہوں کہ پی بھی لیجئے, کیونکہ کھانا تو آپ کھا رہے ہیں. جب آیت ہے کہ آقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین, نماز پڑھو, زکوٰۃ دو, رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ, تو یہ نماز اور رکوع کو الگ الگ کیوں گنا گیا؟ توجہ نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ نماز اور ہے, وہ میرے ساتھ بولنا چاہ رہے ہیں, وہ میرا ساتھ دے کم از کم تھوڑا تھوڑا. یعنی نماز اور ہے, رکوع اور ہے, اور رکوع کرنا صرف ان کے ساتھ ہے جو رکوع کرنے والے ہیں. ہر ایک کے پیچھے رکوع حرام ہے. آیت بتا رہی ہے کہ رکوع ساقط ہو چکا ہے. توجہ نہیں کر رہے آپ, میرے خیال سے پریشان بیٹھے ہیں, یہ آواز نہیں آ رہی آپ کو. رکوع کرنا ہے, رکوع الگ ہے, صلاۃ الگ ہے, نماز نہیں. نماز فارسی کا لفظ ہے, نم آز آنکھ سے نکلا ہوا پانی, یعنی صلاۃ الگ ہے, نماز الگ ہے. رکوع کرنا ہے ان کے پیچھے جو رکوع کرتے ہیں. میرے خیال سے دل نہیں چاہ رہا, یہ پہلے دن کی تمیز تھوڑی سی مشکل ہے, تھوڑی سی مشکل ہے. رکوع کرنا ہے ان کے پیچھے جو رکوع والے ہیں, ہر ایک کے پیچھے رکوع کرنا حرام ہے. اور نماز بھی ہر ایک کے پیچھے نہیں پڑھنی, نماز اس کے پیچھے پڑھنی ہے جو رکوع کی حالت میں بھی ہو تو توحید کا وجود ہو. جو حالت رکوع میں بھی ہو. بارتی کا صلوات پڑھے گا محمد. ریڈیو پاکستان. یعنی کہ اس آیت میں واضح ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ, مدد مانگنی ہے یا تو صلاۃ سے یا صبر سے. توجہ ہے یہ جان میں نہیں. دوسرا شہنشاہ جسے امام حسن مجتبی پھینکے, امیر شام کے دربار میں خطبہ دیتے ہیں, مجلس ختم ہوئی, آج مجلس ان کے نام ہے, توجہ کیجیے, ٹھیک ہے. اور یہ خطبہ زیر زبر شد مدراوی روایت قرأت عبارت کتاب مؤلف مورخ کا میں ضامن ہوں. یہ میں ہر دفعہ ہی کہتا ہوں مگر کوئی یقین نہیں کرتا, ٹھیک ہے. کتاب دکھانے کو میں تیار ہوں. جب امام کو بلایا گیا نا, امام پہ چند سوالات کیے گئے. امام نے کہا کہ لا یسألونی عن القم لا یسألونی, تمہارے کسی سوال کا جواب میں نہیں دوں گا جب تک کہ میں ممبر پہ نہیں آؤں گا اور تو میری جگہ پہ کھڑا ہو, کیونکہ سوال کرنے والا مفضول ہوتا ہے اور جواب دینے والا افضل ہوتا ہے. توجہ ہے یہ نظام محترم. اس وقت امیر شام نے حسن بادشاہ کو کہا کہ تم جنگ کیوں نہیں کرتے؟ اب امام حسن کیا فرماتے کہ انا لا یجد. توجہ ہے یہ نہیں نظام محترم. پہلا جملہ ہے, بس اسے قبول کر لیجیے گا.
جب کہا نا کہ تم جنگ کیوں نہیں کرتے، ہمارے ساتھ سیف زنی کرو، ہمارے ساتھ تلوار زنی کرو، ہمارے ساتھ جنگ کرو، تو امام فرماتے ہیں لا یسعلون السیف، تلوار میرے لیے نہیں بنی، انا کون فیکون السیف، میں چاہوں تلواروں کی طرف دیکھوں تو تلواریں خود بخود چلنا شروع ہو جائیں۔ چونکہ میں تلوار کے لیے نازل ہوا ہی نہیں، انا رب امن، کیا کروں میں آپ لوگوں کا، انا رب امن، میں امن کا رب ہوں، لا اجدال ربکم، میں اجدال کا رب نہیں ہوں، انا رب النجم، میں ستاروں کا رب ہوں، لا یکتب الخطاب ہی، اور میں تم سے خطاب کرنا چاہتا ہی نہیں، اس لیے کہ خالق کا مخلوق سے مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے۔ کیونکہ آنا رب امن، میں امن کا رب ہوں، لا حاضل وقت الحسن، اور یہ مت سمجھنا کہ اس وقت میں حسن کھڑا ہوں، انا الصبر، میں اس وقت تمہارے سامنے حسن کے روپ میں محمد کھڑا ہوں، انا الصلاۃ الوجودیہ، میں اس وقت علی کھڑا ہوں، انا الحسین، میں اس وقت حسین کھڑا ہوں، انا الآدم، توجہ نہیں کرتے جان محترم، ابوہ الآدم، اور ہم ہی تو ہیں جو آدم کے باپ ہیں، توجہ نہیں کرتے جان محترم، ہم ہی ہیں جو آدم کے باپ ہیں، انا واجب العطاتکم آتاتہ الصلاۃ بظاہرکم صلاتہ۔ اچھا، نماز دو قسم کی ہے، ایک ہے صلاۃ ناطق، توجہ ہے، ایک ہے صلاۃ صامت، ایک خاموش نماز ہے جسے پنجگانہ کہتے ہیں، ایک ناطق نماز ہے اسے پنجتن کہتے ہیں، توجہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی جمعے کے بھی دو نام ہیں، ایک ہے جمعہ صامت، ایک ہے جمعہ ناطق۔ ایک جمعہ وہ تو ہے جو ہر ہفتے پڑھا جاتا ہے، ایک جمعہ وہ ہے جو ابھی پردے میں چھپا ہوا ہے، توجہ کیجیے گا ظالم محترم۔ اب یہ مومن کی مرضی کہ وہ ہفتے والا پڑھنا چاہتا ہے یا وہ پردے والے کو پڑھنا چاہتا ہے۔ بہرحال انا نحن صلاۃ الانبیاء ہے، اور سنو ہم ہی انبیاء کی صلاۃ ہیں، الصلاۃ آدمکم، ہم آدم کی نماز ہیں، ہم نوح کا روزہ ہیں، توجہ کیجیے گا ظالم محترم۔ انا صلاۃ ابراہیم، ہم ابراہیم کی تسبیح ہیں، انا سجود الموسیٰ، ہم موسیٰ کی سجدہ گاہ ہیں، انا تشبیہ التشہد العیسیٰ، ہم عیسیٰ کا تشہد ہے، توجہ نہیں کرتے ظالم محترم۔ اور میں ایک بات کرتا چلوں کہ شاید آپ کو میری بات سمجھ آ جائے۔ جب حسن بادشاہ دنیا میں آئے علی حسین شاہ جی، تو رسول اکرم نے حسن بادشاہ کو ہاتھوں پہ لیا، کتاب میری گاڑی میں پڑھی ہے، دیکھنے کو تیار ہے۔ رسالت مآب نے حسن بادشاہ کو ہاتھ پہ لیا اور آسمان کی طرف دیکھا، کہا یا بار الہ ھذا یصدقکم ھو الموہ، تمہیں اس کے بالوں کا صدقہ، بعینہ ہی، اس کی آنکھوں کا واسطہ، بے وجہ ہی، اس کے چہرے کا واسطہ، بے ید ہی، اس کے ہاتھوں کا واسطہ، بے نالین ہی، اس کے قدموں کا واسطہ، توجہ نہیں کرتے ظالم محترم، بے نالین ہو ولیقدم ہو عین ہی، اور اس کے قدموں کے چھوٹے چھوٹے ناخن کا واسطہ، بے حل المشکلات ہی، اس کا صدقہ اپنی بھی مشکل حل کر لے اور میری بھی مشکل دور کر دے،
توجہ کر رہے زان محترم یا نہیں؟ یہ پہلے دن کی تمہید ہے، تھوڑا تھوڑا ساتھ دو. توجہ ہے زان محترم یا نہیں؟ تو صلاۃ سے مراد آل محمد ہے اور صبر سے مراد محمد ہے. توجہ نہیں کر رہے. محمد والے محمد صبر نہیں ہے، فقط محمد صبر ہے، اور محمد نماز نہیں ہے. توجہ نہیں کر رہا. محمد نماز نہیں. مولا سے پوچھا کہ مولا حاضہ محمد ہی لا صلاۃ، محمد نمازی نہیں ہے، نماز نہیں ہے. کہا نہیں، وہ نماز نہیں ہے، وہ نمازی ہے. میں اس سے زیادہ گفتگو آسان نہیں کر سکتا. کہ محمد نمازی ہیں، ہم نماز ہیں. محمد قاری ہے، ہم قرآن ہیں. محمد مؤذن ہے، ہم اذان ہیں. محمد دین ہے، ہم مالک دین ہیں. محمد روزہ ہے، ہم وقت افطاری ہیں. محمد روزہ ہے، ہم وقت سحری ہیں. ان الدین وجودکم. اب سرکار نے وہاں پہ تھوڑا سا فلسفہ شروع کیا. کہ سنا میرے شام، تیرا وجود نجس ہے اور میرا وجود پاک نہیں، کیونکہ انا خالق الطہارہ. توجہ نہیں کر رہا. میں پاک نہیں، میں پاک بنانے والا ہوں. میں طاہر نہیں، میں طاہر کرنے والا ہوں. انا رب المطہرکم، میں مطہریت کا رب ہوں. انا خلق السماوات والارض ہی ہوور بین. جب اللہ نے کائنات بنائی، یشورکم ہو ولیتنہ الظلمات، تنہائی میں پہلے مجھ سے مشورہ کیا. توجہ نہیں کر رہے یار، میرے خیال سے پریشان ہو چکے ہیں. کچھ لوگ پریشان ہیں، مگر یہ پہلے دن کی تمہید ہے. انشاءاللہ 2 دن بعد عقدہ کشائی ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ اور ہم ہی ہیں، هو ظاہرکم باطنکم، ہم اس کا ظاہر ہیں اور وہ ہمارا باطن ہے. خدا جب حسن میں آ جائے تو حسن ہوتا ہے. توجہ کر رہے ظالم ہوتے ہیں. کہا سنا میرے شام، وہ حسن میں آ جائے تو حسن ہوتا ہے، وہ حسین ہو جائے تو حسین ہوتا ہے. جب وہ اعلیٰ ہو جائے تو علی ہوتا ہے. جب وہ کسی مقام پہ بیٹھ جائے تو محمد ہوتا ہے. بھائی کو دیکھیے نا، قرآن کی آیت ہے ثم استوى علی العرش. اللہ 6 دن اور 6 راتوں میں زمین و آسمان بنانے کے بعد عرش پر جا کر بیٹھ گئے. استوا ہو گیا، استوا ہو گیا. توجہ ہے، استوا ہو گیا. مشکل گفتگو اس لیے نہیں کر رہا کہ یہاں پہ پہلا خمسہ ہے. استوا ہو گیا، وگرنہ استوا کی گرامر چل سکتی ہے. استوا ہو گیا، علامہ نے پر ہوتا ہے. استوا ہو گیا یعنی کہ کسی جگہ پہ ٹھہر گیا، کسی جگہ پہ بیٹھا ہے. اگر اللہ بیٹھ جائے تو اللہ نہیں رہتا. اور اگر ہم اس آیت کو نہ مانے تو ہم نہیں رہتے. اگر ہم کہہ دیتے کہ اللہ بیٹھا ہے تو ہم کافر، اور اگر اللہ بیٹھ جائے تو اللہ نہیں رہتا. آپ توجہ نہیں کر رہے ہیں. یعنی کہ وہ کہیں استوا ہوا ہے. 6 دن 6 راتیں. توجہ نہیں کر رہے. ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ، یہی دن ہے نا. مگر عربی میں اس کو کہتے ہیں یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثہ، یوم الاربعاء،
یوم الخمیس، یوم الجمعہ، یوم السبت سچے کا دن۔ مولا سے پوچھا کہ مولا یوم السبت کیا ہے؟ کہا السبت هو المحمد المصطفیٰ، یوم السبت سے مراد محمد ہے۔ یوم الاحد ایک کا دن، توجہ نہیں کر رہا، یوم الاحد ایک کا دن کا مولا یہ کیا ہے؟ کہ انا احد، علی احد ہے۔ یوم السبت سچے کا دن، یوم الاحد ایک کا دن، توجہ کیجیے گا، ایک ہو گیا، گنتی گنتے جائے۔ یوم الاثنین دو کا دن، کتنے ہوئے؟ تین۔ یوم الاربعاء چار کا دن، یوم الخمیس کتنے ہو گئے؟ یعنی اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے۔ اور آگے ہے یوم الجمعہ جمع ہونے کا دن، جمعہ جمع سے ہے، جمع ہونے کا دن، یعنی اللہ نے ان دن راتوں کا تذکرہ نہیں کیا کہ یہ دن رات ہے۔ اگر اللہ ان دن راتوں کا تذکرہ کرے کہ میں نے 6 دن اور 6 راتوں میں زمین و آسمان بنائے ہیں تو توحید نہیں رہتی۔ توحید تو کہتی ہے کہ میں کون کہتا ہوں تو زمین بنتی ہے، میں کون کہتا ہوں آسمان بن جاتے ہیں۔ موسم فرماتے ہیں نہیں، ان الایام ہی ھذا لا ایام ہی، ان ایام سے مراد یہ ایام نہیں ہے، ان ایام سے مراد انا نحن ایام اللہ، ہم 12 اللہ کے دن ہیں، یعنی اس نے ہم پہ زمین و آسمان بنوائے۔ جب ہم سے زمین و آسمان بنائے تو جا کے عرش پہ استوا ہو گیا۔ عرش سے مراد کیا ہے؟ سیدہ فرماتی ہے انا نحن عرش، میں عرش ہوں۔ ان 12 سے کائنات بنوائی، چھپا مجھ میں رہا۔ توجہ کر رہے ہیں محترم ہے۔ امیر شام کے سامنے کہا کہ سنو، عرش سے مراد ہماری ماں ہے، ایام سے مراد ہم ہیں۔ تبھی تو اللہ قرآن میں کہہ رہے کہ سنو مومنوں، ہر ایک سے دشمنی کر لینا، ایام اللہ سے دشمنی نہیں کرنا۔ قبلہ توجہ کیجیے گا محترم۔ اور پہلا دن ہے، ذرا مجھے تھوڑا سا خود بھی اپنے اندر رکھنے دیں، ٹھیک ہے؟ مولا فرماتے ہیں کیا ہے میرے شام؟ یہ شفیع العندہ اذن بإذن ربہ، کائنات میں ہر ایک کی شفاعت ہوتی الا یشرک، مشرک کی شفاعت نہیں ہے۔ اور امیر شام یہ مت سمجھنا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ ماننا شرک ہے، ہمارے مقابلے میں ہم جیسا لانا شرک ہے۔ دیکھیں شرک، اللہ شرک ممکن ہی نہیں، شرک محال انسانیت ہے، محال انسانیت ہے۔ شرک ابوالحسن شاہ جی ہو ہی نہیں سکتا۔ شرک تب ہوگا جب کسی نے اللہ دیکھا ہوگا۔ اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ ماننا یہ شرک ہے۔ اللہ یہ شرک ہے نا جو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ تسلیم کرنا، یہ شرک ہے۔ یہ شرک نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔
کیونکہ ماننا ایک کو ہے، اس کا نام کوئی بھی رکھ کے مان سکتے ہیں۔ میرے خیال سے آپ کا دل نہیں چاہ رہا۔ آپ اسے ایشور بھی کہہ سکتے ہیں تب بھی قبول، آپ اسے پرمیشور بھی کہہ سکتے ہیں تب بھی قبول، آپ اسے گاڈ کہیں تب بھی قبول ہے، آپ اسے خدا کہیں تب بھی قبول ہے۔ یہ اللہ کو سب کچھ قبول ہے۔ توجہ نہیں کر رہے۔ قرآن میں واضح ہے کہ هو البین الیشرکو، بھی ہے یشرکو۔ پوچھا گیا مولا یہ شرک کسے کہتے ہیں؟ کہ اس نے جن کو بھیجا ہے ان کے مقابلے میں کسی کو لانا شرک ہے۔ توجہ نہیں کر ظالموں کو۔ آدم کے مقابلے میں آدم لانا یہ کفر ہے، نوح کے مقابلے میں نوح کو لانا یہ کفر ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی حجتوں کے مقابلے میں کسی حجت کو لانا یہ کفر ہے، محمد سے محمد کے مقابلے میں لانا شرک ہے۔ کفر کی جزا ہے، شرک کی جزا نہیں ہے۔ توجہ نہیں کر ظالموں کو۔ یعنی کہ شرک کی معافی نہیں ہے۔ شرک اسے کہتے ہیں پارٹنرشپ، شراکت کو۔ یعنی اللہ نے جن کو چنا ہے انہوں نے اس کے ساتھ مل کر ہی دنیا بنائی ہے، اسے شرک کہتے ہیں، اسے شراکت کہتے ہیں۔ اچھا، علماء سے سنا بچپن میں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا یہ بھی شرک ہے۔ ایک طرف تو مولوی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو، دوسری طرف کہتا ہے ماں کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے شرع شرک معلوم ہی نہیں ہے کہ شرک کہتے کسے ہیں۔ شرک صرف آل محمد کے مقابلے میں نے خطبہ پڑھنا ہے، اس لیے میں تمہید باندھ رہا ہوں۔ یہ ساری میں نے صرف خطبہ پڑھنا ہے اور خطبے کا ترجمہ میں نے سرسری کرنا ہے۔ جو میرے ساتھ چلے گا بسم اللہ، جو نہیں چلے گا زور زبردستی نہیں ہے، روزے کے تھکے ہوئے آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ شرک اسے کہتے ہیں آل محمد کے مقابلے میں وجودی بھی نہیں، آپ صفاتی مقابلے میں بھی لے آئیں گے تب بھی شرک ہے۔ ضروری نہیں کہ آل محمد جیسا وجود لائیں تو شرک ہے، صفت بھی لے آئیں تو شرک ہے۔ اب امام حسن خطبہ دیتے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ مشرک ہوتا کون ہے، کسی کو بری لگے بھلی لگے مجھے اس سے نہیں ہے۔ کہا انا نحن عالم، اب امام گنوا رہے ہیں کہ جو ہم ہیں ہمارے علاوہ اگر کوئی دعویٰ کرے گا تو وہ مشرک ہے۔ کہا امیر شام سن، انا عالم، ہمارے علاوہ کوئی عالم ہونے کا دعویٰ کرے گا تو مشرک ہے۔ توجہ نہیں کر رہا محترم، میرے ساتھ نہیں دے رہے آپ، جو نہیں سمجھ رہے میں نہیں سمجھتا۔ انا الامام، ہمارے علاوہ کوئی امامت کا دعویٰ کرے، چاہے پاکستان کا ہو یا ایران کا ہو، وہ مشرک ہے۔ انا نحن حجت، ہم حجت، کوئی حجت اللہ ہونے کا دعویٰ کرے تو مشرک ہے۔ انا حجت المسلمین والمومنین، کوئی حجت مسلمین ہونے کا دعویٰ کرے گا تو مشرک ہے۔ انا المجتہد الاکبر، کوئی مجتہد ہونے کا دعویٰ کرے، اب جان نکل گئی سب لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ یہ امام کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، کوئی مجتہد ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ مشرک ہے۔ انا یقاتل حکم الانا، قتل کا حکم ہم دے سکتے ہیں، کوئی غیر دے تو مشرک ہے، چاہے وہ انقلاب کے نام پہ دے، چاہے وہ تحفظ وطن کے نام پہ دے، حکم قتل کا کوئی نہیں دے سکتا سوائے حجت۔ توجہ ہے یا نہیں دان محترم؟ انا القرآن، سنا میرے شام، یہ کاغذوں پہ لکھا ہوا قرآن نہیں ہے،
یقصد الحسن، یہ تو حسن کا چھوٹا سا قصیدہ ہے. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو بھائی جان؟ پریشان ہو چکے ہیں آپ لوگ. یہ تو حسن کا قصیدہ ہے. ان الاصل القرآن، قرآن میں ہوں جو قلب محمد پہ نازل ہوا ہوں. توجہ نہیں کر رہے زان محترم. انا الصلاۃ الیحکم، اور میں ہی ہوں جس نے صلاۃ کو حکم اول دیا ہے. میرے خیال سے یہ جملہ تو ضائع نہیں ہونا چاہیے. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوں. کہا میں ہی ہوں جس نے صلاۃ اول کو صلاۃ حکم دیا ہے. پہلا حکم حسن نے صلاۃ کو کیا ہے. وہ جب صندوق میں لے کے گئے، سمجھانا پڑے گا آپ کو، تو حسن نے کہا تھا کہ من انتا، کون ہو؟ توجہ نہیں کر رہا ہوتا. نقاب اٹھایا تو علی، ایسے ہی ہے نا، علی نے علی کو اٹھا رکھا ہے. کائنات میں تیسرا علی تو ہے ہی نہیں. ایک علی وہ ہے جو نظر نہیں آتا، ایک علی وہ ہے جو دکھائی دیتا ہے. اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، صندوق میں کون ہے اور کس علی نے اپنے آپ کو اٹھایا ہوا ہے. کانا نہ صلاۃ الاول حکم یحکم، میں ہی ہوں جس نے علی کو بھی حکم اول دیا ہے. انا اسمہ یسبح للہ، اور اللہ میرے نام کی صبح و شام تسبیح کرتا ہے. بائن یفرقون ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. وہ میرے نام کی تسبیح کرتا ہے. اچھا میں تھوڑا سا مشکل، اگر اجازت دے کے، میری بھی مجبوری ہے، مشکل گفتگو نکلے سکون نہیں آتا. یہ جو قیام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد رکوع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام بھی ہے، پھر سجدہ ہے، پھر تشہد ہے. یہ نماز کی جو ترتیب ہے کیسے بنی؟ پوچھے کسی مولوی سے کہ یہ جو ترتیب ہے یہ کیسے بنی ہے؟ یہ ایسے بنی ہے کہ جب ازل اول میں، توجہ ہے، آل محمد جب بین توحید تھے، یعنی کہ فرشتوں کو پہچان نہیں تھی کہ ان میں توحید کون سی ہے اور ان میں آل محمد کون سے ہیں. یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں. فرشتے جو ہیں وہ نہ سجدہ کرتے تھے، نہ تسبیح کرتے تھے، نہ رکوع کرتے تھے، وہ کچھ نہیں کرتے تھے. شاہ جی وہ صرف کھڑے رہتے تھے اور خدا کی حمد و ثنا کرتے رہتے تھے. اللہ کے لا وجودی وجود سے جب حسن الگ ہوئے ہیں، سمجھانے میرے پاس لفظ نہیں ہے، مجھے معاف کر دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ لفظوں کی غلطی ہو جائے تو اس کی معافی میں پہلے طلب کر رہا ہوں. اس لا وجود کے وجود سے حسن کا وجود جب الگ ہوا تو حسن چلے فرشتوں میں. جس فرشتے کے دل میں جو آیا اس نے حسن کو دیکھ کے وہی کر دیا. کسی نے حسن کو دیکھ کے قیام کیا، جو سمجھ رہے ہیں ان کو میں داد دیتا ہوں. کسی نے حسن کو دیکھ کر قیام کیا، اللہ کو قیام پسند آیا. کسی نے رکوع کیا، اللہ کو رکوع پسند آیا. توجہ کیجیے گا جان محترم. کسی نے تکبیرۃ الاحرام کہا. تکبیرۃ الاحرام کیا ہے؟ اللہ اکبر. یعنی کسی نے حسن کو دیکھ کر کہا اللہ اکبر.
توجہ ہے ظالم محترم؟ کسی نے حسن کو دیکھا تو قیام کر دیا، اللہ کو قیام پسند آیا۔ کسی نے رکوع کر دیا، اللہ کو اس کا رکوع پسند آیا۔ کسی نے حسن کو دیکھ کے سجدہ کر دیا، اللہ کو اس کا سجدہ پسند آیا۔ کسی نے حسن کو دیکھ کے تشہد کر دیا، اللہ کو اس کا تشہد پسند آیا۔ یہ فرشتوں کے فعل کے مجموعے کا نام صلاۃ ہے۔ فرشتوں نے جو جو فعل حسن کو دیکھ کر کیا، اللہ نے اسے نماز بنا دیا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے ظالم محترم؟ حسن کو نماز بنایا، توجہ ہے یا نہیں؟ اور حسین کا نام رکھ دیا الحسین ہو والاذن، حسین کا نام ہے اذان۔ توجہ نہیں کر رہا؟ علی کا اسم ہے صلاۃ، اور صلاۃ جس کو دیکھ کر بنی اس کا نام ہے حسن۔ مشکل ہے، یہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا۔ خیبر خندق نہیں مجھے آتی، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے جو آتا ہے میں وہی بیان کر رہا ہوں۔ اور یہ آپ نے پہلے نہیں سنا تو کم از کم میرا ساتھ تو دے سکتے ہیں نا آپ نے، ٹھیک ہے؟ علی کا نام نماز اس یعنی صلاۃ ہے، حسین کو اذان کہتے ہیں، اور حسن وہ ہستی ہے جسے دیکھ کر نماز بنی ہے۔ جس کی شبیہ کو نماز کہتے ہیں، یعنی فرشتوں نے جو جو دیکھا، جو جو عمل کرتے رہے، اللہ اس کو ترتیب دے کر نماز بناتا ہے۔ اور نماز بنانے کے بعد حکم کر دیا الصلاۃ ھذا المؤمنین، تمہیں دیکھنا عبادت ہے، تمہیں سوچنا عبادت ہے، تمہارا ذکر عبادت ہے۔ اللہ نے ان کو دیکھنے میں اپنی عبادت رکھی ہے، یعنی دیکھو ان کو تو عبادت اللہ کی ہے۔ توجہ نہیں کرزانے محترم؟ یعنی دیکھنا آل محمد کو ہے، عبادت اس کی ہوگی، اور اگر اسے دیکھنا ہے تو دیکھنا ان کو پڑے گا۔ نہیں، اللہ سورہ بقرہ میں خود ارشاد فرما رہا ہے کہ حبیب ان کو کہہ دو، نہیں ابھی نہیں، میں پہلے ایک آیت پڑھتا چلا، الم تر کیف فعل جبل ربکم، اے حبیب ان کو کہہ دیجئے گا کہ اگر وہ وقت آ جائے، اے محمد ان کو کہہ دیجئے کہ اگر وہ وقت آ جائے کہ جب تم زندہ ہو اور تمہارا رب پہاڑوں سے اونٹ برآمد کرے، توجہ ہے یہ ظالم محترم؟ یعنی پہاڑ سے اگر اونٹ برآمد کر لے گا تو فسجدوا، تم لوگوں کا کام کوئی نہیں، تمہارا کام ہے صرف اس کو سجدہ کرنا۔ فسجدوا، تمہارا ایک سجدہ نبیوں کی عبادت سے افضل ہوگا۔ توجہ نہیں کر ظالم محترم؟ اور تبھی تو امام رضا ارشاد فرماتے ہیں کہ الاسم اول الحسن، جو بندہ صبح اٹھ کر حسن کا ایک دفعہ نام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مقام آدم کے برابر کر دیتا ہے۔ توجہ نہیں کر رہے ہیں؟ اور جو 2 دفعہ لیتا ہوگا، اور جس کی تسبیح ہی حسن ہو، توجہ نہیں کر رہا ہے محترم؟ اور اسی لیے امام حسن بادشاہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انعام دیا ہے مومن کو کہ میرا نام لیں، تاکہ ان کا منصب نبیوں سے افضل ہو جائے۔ مومن نبی سے افضل ہوتا ہے۔ کیا کروں میں آپ لوگوں کا؟ مومن نبی سے افضل ہوتا ہے۔ نبی کو جب آگ میں کودا جاتا ہے تو اس کے دل میں خیال ضرور آتا ہے کہ آگ جلا نہ دے، اور جب مومن کو حکم ہوتا ہے تو وہ تنہا نہیں، اپنے بال بچوں کے ساتھ اس تندور میں بیٹھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جان لوگ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے؟ انا صلاۃ العصر،
اصل نماز ہم ہیں. مولا فرماتے ہیں انا بین الاصل الیسبی، اصل تسبیح ہم ہیں. انا یقسم الولایت، اور ہم ہی ہیں جو ولایت تقسیم کرتے ہیں. کائنات میں جتنے ولی اللہ ہیں وہ تب تک ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ 14 کی گواہی نہ دے. 1 یا 2 یا 6 کی نہیں. چودہ کی گواہی دے کر عباس کو رب وفا تسلیم کرے گا تو ولی بنے گا. ٹھیک ہے جزان محترم. بہرحال یہ توجہ ہے جزان محترم. یہ تو جناب عباس کا جملہ سرسری آ گیا، عبادت ہو گئی. آل محمد فرماتے ہیں توجہ ہے. ٹھیک ہے. امام فرماتے کہ آنا اہل البیت ربکم بربہ، ہم اہل بیت میں ہر کوئی ہر منصب کا رب ہے، اور وہ رب دوسرے رب کے عمل میں دخل نہیں دیتا. توجہ ہے. شاہ جی دیکھیں نا، اولنا محمد آخرنا محمد، سب محمد ہیں. امیر المومنین صرف علی ہے. کیا حسن امیر المومنین نہیں ہیں؟ کہنا گناہ ہے. توجہ نہیں گرزانے میں. رب امن حسن ہے، حسین نہیں ہے. نہیں، حسین بھی ہیں مگر کہنا گناہ ہے. توجہ نہیں کر رہے. زین العابدین ہر امام ہے مگر کہہ نہیں سکتے. جس کا منصب جس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہے. کیا 14 وفا نہیں ہے؟ مگر ان کو رب وفا کہنا شرک ہے. رب وفا ایک ہی ہے، اس کا منصب کسی کو دینا یہ شرک ہے. توجہ ہے یہ نظام محترم. نماز کے اندر گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے، صرف آج کا دن مشکل ہے، کل سے بہت آسان گفتگو ہو جائے گی. نماز کے اندر اگر ماں کا خیال بھی آ جائے تو شرک ہے. توجہ کر رہے ہیں. کسی غیر کا تصور آ جائے تو شرک ہے. آپ کتنے بیٹھے ہیں، کوئی کھڑا ہو کے مجھے بتائے کہ نماز میں خیال نہیں آتا؟ مجھ سمیت. یا پھر کوئی ایسی نماز ہے جس میں کسی کا خیال نہیں آتا؟ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ توجہ نہیں کرتا. میں پہلے کہہ چکا ہوں، ایک سامت ہے ایک ناطق ہے. سامت گزر چکی ہے، آج ناطق چل رہی ہے. ان 5 میں غیر کا تصور آ سکتا ہے، آپ کے ذہن میں ابھی کسی کا تصور نہیں ہے. اس وقت صرف حسن کا تصور ہے. تو نماز حقیقیہ یہی ہے کہ جس کی نماز پڑھی جائے اس کا تصور ذہن میں ہونا اوجب ہے. اللہ ذہن میں آ نہیں سکتا. تو یہ 5 نمازیں کیسے پڑھیں؟ 5 نمازیں تو تب پڑھنی ہے جب اللہ تصور میں آئے، وگرنہ عبادت حرام ہے. آپ کو کیا ہو گیا بھائی؟ فجر بندہ وہ پڑھے کہ جسے دنیاوی خیال نہیں آتا،
اس کے ذہن میں صرف اللہ ہی ہو، اس کی فجر تو قبول ہے. ظہرین بھی اسی کی قبول ہے کہ وہ ظہرین پڑھ رہا ہے مگر توحید کا تصور اس کے ذہن میں ہے. جیسے یا حسین ہے، کوئی تصور نہیں ہوتا سوائے یا حسین کے. ٹھیک ہے نا؟ آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں مگر آپ کی زبان قرآن پڑھ رہی ہے، ذہن آپ کا کہیں اور ہوگا. اس کو دینا ہے، اس کا لینا ہے. افطاری میں 2 گھنٹے رہ گئے تو سحری میں اتنے گھنٹے رہ گئے، یعنی ذہن میں یہ چلتا ہے. معصوم فرماتے ہیں فقط وہ ناطق صلات ہم ہیں کہ جب کوئی ہمیں پڑھتا ہے تو بے حیائی سے بچ جاتا ہے. کہہ گیا اور آپ نے سنی نہیں بات میری. اتنا بڑا جملہ کہہ گیا میں اور آپ کے سر سے بات گزر گئی. وہ یہ نماز نہیں ہے جو بے حیائی سے روکتی ہے. اگر یہ نماز بے حیائی سے روکتی تو کربلا میں قاتلان حسین نمازی نہ ہوتے. وہ نماز ہم ہیں جو بے حیائی سے روکتی ہے. وہ جو نہیں کرے ظالم، وہ نماز آل محمد ہے. گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ لوگ؟ وہ صلاۃ صرف آل محمد ہے. وہ 5 گانا نماز ایک آپ کی ورزش تو ہو سکتی ہے، عادت ہو سکتی ہے، عبادت نہیں ہو سکتی. عبادت اس وقت تک محال ہے. میں اتنا بڑا جملہ اس ممبر سے کہہ رہا ہوں، یہ امام بارگاہ چھوٹی نہیں ہے، پاکستان کا مرکز ہے. اللہ کی عبادت تب ہوگی جب اللہ ذہن میں آ جائے. اللہ کی عبادت کر ہی وہ سکتا ہے جس نے اللہ کو دیکھا ہو. مجھے نہیں کرے ظالم محترم. ٹھیک ہے؟ اللہ کی عبادت بشر کر سکتا ہی نہیں، تو پھر بشر کے اوپر واجب ہے کہ اس کی عبادت کرے جسے دیکھا ہے. توجہ نہیں کر ظالم محترم. بشر پہ واجب ہی نہیں اللہ کی عبادت، بشر پہ واجب ہے اللہ کو تسلیم کرنا. بس یہ ہے کہ اللہ ہے، یہ تسلیم کرنا ہے. کیا ہے کوئی پتہ نہیں، کہاں ہے کوئی پتہ نہیں. بس اسے ماننا ہے جس نے توحید بتائی ہے، اور بائنی ہی وہ ماننا ہے جو وہ توحید کے لیے منوا رہا ہے. نہیں میرے خیال سے آپ لوگ سمجھیں. دیکھیں نا، سرکار نے کہا ہے کہ اگر میں کہوں کہ لشکر آ رہا ہے تو سب نے کہا کہ آتا ہوگا، اور کہا اگر نہ ہو کہ ہماری آنکھوں میں شک ہو سکتا ہے. آپ کی زبان غلط نہیں ہو سکتی. یعنی کہ محمد پہ کافروں کو اتنا یقین ہے کہ وہ غائبانہ لشکر کو تسلیم کر رہے ہیں. اب محمد توحید کے لیے جو جو بیان کریں گے، پہلے محمد کو ماننا ہے، توحید کو نہیں. توحید تو ہمیں بوسیلہ محمد ملی ہے. تبھی سرکار ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، بسم اللہ ہے، توجہ ہے، بسم اللہ ہے یتعرف المحمد بالرحمن المحمود، بسم اللہ علی و باللہ علی. شروع اس علی کے نام سے جس نے بتایا کہ یہ محمد ہے. شروع کرتا ہوں میں اس علی کے نام سے جس نے بتایا کہ یہ محمد ہے، اور آغاز کرتا ہوں اس محمد کے نام سے جس نے بتایا کہ محمود مغفی ہے. محمود سے مراد اللہ، اللہ خفی ہے، اللہ چھپا ہوا ہے اور چھپا ہی رہے گا. اگر وہ چھپا ہی رہے تو پھر بشر کی عقل کا تقاضا ہے کہ توحید کو نہیں تسلیم کرنا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ فرشتوں کے جھرمٹ میں آسمان سے اترے گا. سورہ بقرہ میں
मासूम से पूछा कि मौला क्या अल्लाह उतरेगा? कहा अल्लाह नहीं उतरेगा, उतरना हमने है, मगर उस वक्त हम रूप मोहम्मद में नहीं होंगे, हम वजूद तौहीद में होंगे, क्योंकि आले मोहम्मद वजूद तौहीद हैं। इनको देखकर खुदा को मानना है। तो जो कर रहे होते कि नहीं? जैसे दरख्त से अल्लाह बोला, क्या दरख्त अल्लाह हो गया? जब मूसा से बात की दरख्त से, तो अल्लाह दरख्त से बात कर सकता है, दरख्त में से बात कर सकता है। तो मासूम फरमाते हैं जब अल्लाह दरख्त से बात कर सकता है तो क्या हम में से बात नहीं कर सकता? जो नहीं कर रहे जाने बस जिस दरख्त से बात की उसका नाम है शजरतुल्लाह, अल्लाह का दरख्त। हमसे बात करता है, हम है लिसानुल्लाह, अल्लाह की जबान। हमसे बनवाता है, हम है यदुल्लाह, हमसे सोचता है, हम है मशीयतुल्लाह, हमसे देखता है, हम है ऐनुल्लाह। बस जहां हम होते हैं वो वहां होता है, जहां हम नहीं होते और जो है ये जान मौजूद या नहीं, वो वहां नहीं होता। हम नमाज में हैं तो वो भी नमाज में है, हम नमाज में नहीं तो चाहे कितने ही बड़ा अल्लाह का नाम लेते रहो, वो नमाज मुंह पे दे मारी जाएगी। तभी तो वो अक्सर मैं आज पढ़ता हूँ, फ़वैलुन लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। लानत है नमाजियों पर जो नमाज से गाफिल है। बेनमाजी पे लानत नहीं, कहीं भी कुरान ने ये नहीं कहा कि बेनमाजी पे लानत। अल्लाह ने जब भी कहा यही कहा कारी कुरान पे लानत, हाजी पे लानत, नमाजी पे लानत। इसलिए कि जो नहीं जानता वो तो नहीं जानता, और जानबूझकर अनजान बनना ये लायक लानत है। तो जो है जान मोहतरम नहीं, बस किसी को हुज्जतुल्लाह तस्लीम करना ये भी शिर्क है, किसी को अल्लामा तस्लीम करना ये भी शिर्क है। अल्लामा सिर्फ आले मोहम्मद की ज़ात है, हुज्जतुल्लाह सिर्फ आले मोहम्मद की ज़ात है, किबलातुल्लाह ये भी आले मोहम्मद की ज़ात है। किबला तवज्जो नहीं कर रहे। और कहा अल आहदुल ज़ाकिर, ज़ाकिर सिर्फ अल्लाह है। तवज्जो नहीं कर रहे। कहा मौला जब आप ही आलिम हैं, आप ही ज़ाकिर हैं, तो हम क्या हैं? कहा अंता मदहुल हुल, तुम सिर्फ मदा खां हो। तो जो है जान मोहतरम, हमने सिर्फ मदा सराई करनी होती है, और इस मदा सराई पे उनको खुश करना होता है। दरूद पढ़े मोहम्मद वाले। इंशाल्लाह कल यहाँ से गुफ्तगू शुरू करेंगे। आज सिर्फ तमहीद थी, मजलिस इंशाल्लाह कल से शुरू होगी। सिर्फ 2 जुमले मसाहब के पढ़ने हैं ताकि आंसू आ जाएं, क्योंकि कोई मजलिस मुकम्मल नहीं होती जिसमें आंसू ना हो। मौला फरमाते कितनी फ़ज़ाइल पढ़ लो, जब तक कि मसाइब को 2 जुमले नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि जहाँ मजलिस बर्पा की जाती है वहाँ पे आप और मैं ही नहीं, कुछ ऐसे अज़ादार भी आते हैं किन्हीं के हाथ पहलू पे हैं, किसी के हाथ रुखसारों पे हैं, कोई खून रो रहा है, किसी के जिस्म में अल्लाह जाने आज भी तीर पैवस्त हैं या नहीं। सब मजलिस में आते हैं और मजलिस उनको रोते हैं, और सैयदा भी आई हुई हैं, और कोशिश कीजिएगा कि वो खाली ना जाए। बस अज़ादारान हुसैन 2 जुमले मसाइब के कहने हैं, उसके बाद इजाज़त है, और मसाइब कल से तफसीली पढ़ा जाएगा। जब काफ़िला कैदियों का कूफा में आया है, जो रोने आए हो, मैं सिर्फ उनसे मुखातिब हूँ, इतना रश था कि सही मैं जुमला कहने जा रहा हूँ, ये बशरी तकाज़े के लिए मजबूरन मुझे माफ़ कर दीजिएगा।
کہ سیدہ زینب کو مجبور ہو کر حسین کی طرف دیکھنا پڑا. کہا یا حسین ھذا الاجتماع الکثیر، دیکھ حسین تیری خاطر بڑے سے بڑا اجتماع بھی ہو تو زینب کو خوف نہیں ہے، مگر چونکہ یہ لوگ شرابی ہیں جو رونے آئے ہو صرف ان کے لیے سر پہ ماتم کرنا ہے تو یہ جملہ ہے. تو قرآن پڑھ تاکہ سب کی نظر تم پہ ہو جائے اور میں زینب اس راستے سے نکل جاؤں. اب یہ جملہ کہنا تھی کہ شمر نے سن لیا. شمر نے کہا کہ زینب تمہیں آگے چلنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یزید کا حکم ہے کہ یہ کوفے کا مین دروازہ ہے، یہاں پہ تم لوگوں کو کھڑا کیا جائے. اس وقت تک نہیں جانے کی اجازت جب تک کہ دنیا بھر کے اوباش ترین آدمی شرابی اور بدماش نہ آ جائیں، تب تک تمہیں یہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے زینب کتنی دیر کھڑی رہی؟ 4 دن، مسلسل 4 دن اور 4 راتیں. عباس کی بہن کھڑی ہے، انتظار ہو رہا ہے کہ دنیا بھر کے شرابیوں کو اکٹھا کیا جائے. عزاداران حسین ایک آدمی ہے جس کا نام ہے عبداللہ بن سقی، وہ بھی کوفی. وہ بازار سے کچھ سامان خریدنے گیا، اس نے دیکھا کہ کچھ سر ہیں جو نوک نیزہ پہ بلند ہیں. اس نے دھیان نہیں دیا، مگر پریشان تب ہوا کہ جب دیکھا کہ ایک سر ہے جو گھوڑے کی گردن کے ساتھ بندھا ہوا ہے. جو سمجھ گئے ہیں مولا ان کے آنسو کو دھوتا ہے. اور اس کی لب کشائی ہو رہی ہے. گھوڑا جب بھی چلتا ہے اس کی ٹانگیں اس سر مبارک کو لگتی ہے، اور اب اس ہونٹوں سے آواز آ رہی ہے. اس نے کان لگا کر جب سنا نا تو ہونٹ کیا کہہ رہے ہیں؟ الیتفستغفر اللہ زینب، اے میری سیدہ مجھے معاف کرنا، اگر اجازت ملی ہوتی تو آج تو یہاں کھڑی نہ ہوتی. عزاداران حسین، اس عبداللہ نے عباس سے گفتگو کی کہ من انت تعارف، تمہارا تعارف کیا ہے؟ عباس خاموش ہیں. پھر پوچھا کہ کہاں کے رہنے والے ہو؟ عباس پھر خاموش ہیں. اس نے کہا تمہیں اس کا واسطہ جس کا نام لے رہے ہو. اس بی بی سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ عباس تڑپ کے کہتے ہیں بنا تو غلام ہوں مگر وہ بھائی مانتی ہیں. جو رونے آئے ہو صرف ان کے لیے جملہ ہے عزاداران حسین. پھر اس عبداللہ نے عباس کو کہا انتا یبن علی ابن ابی طالب، کیا تم علی کے بیٹے تو نہیں؟ عباس تڑپ کے کہتے ہاں میں غریب علی کا بیٹا ہوں. کہا ذا راسل یتعارف، ان سروں کا تعارف تو کرواؤ، یہ کون ہے؟ عباس تڑپ کے کہتے وہ سر حسین کا ہے، وہ سر علی اصغر کا ہے، وہ سر علی اکبر کا ہے. عزادار تڑپ کے عبداللہ کہتا ہے کیا تمہارے ساتھ بیبیاں بھی ہیں؟ کہا یہ بیبیاں کھڑی ہیں جن کو دیکھ کر کبھی چاند نہیں نکلا، اللہ جانے آج بازاروں میں کیسے. لعنت اللہ کو نظام صحیح عالم النبی اللہم صلی اللہ علیہ محمد گستاخی کوتاہیوں سے معاف فرما، اور تمام آنے والے حاضرین محفل و غیر حاضرین محفل کے رزق و اسقام میں اضافہ فرما. ان ایام میں ہونے والی عبادت کو قبول منظور فرما. بانیان بارگاہ اور بانیان مجلس کے رزق و اسقام میں اضافہ فرما، اور حجت قائم کا ضرور اور ان کی معرفت و بلا. اللہم صلی. خطیب ولایت امیر المومنین ذاکر امیر المومنین، کل قبلہ نے خود ہی ایک بات کی تھی اس لیے میں نے آج ذاکر کا لفظ استعمال کر دیا ہے. سرکار علامہ سید علی باقر نقوی صاحب.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی مفتاحا لذکرہ عباد اللہ عزتہ بعظمتہ بجودہ الذی خلق والخلائق جن والانس سید العرب والعجم قیل فی شانہ مقی المدنی الہاشمی القرشی سید ابو القاسم محمد الصلاۃ والسلام علیہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المستعقبین علی لعنۃ اللہ قوم الظالمین المنافقین المشرقین المقصرین الغاصبین الولایت اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. صلوات پڑھے گا محمد. آپ کے ذہنوں میں جتنا مقام ولایت ہے اتنی ہی بلند تر صلوات بھیجیے گا. توجہ ہے. ہاں، موضوع فلسفہ صبر و صلاۃ پہ آج ہماری دوسری نشست ہے اور کچھ مشکل گوشے چھیڑنا ہے اور ان کو پھر آسان بھی کرنا ہے. میرا ساتھ تھوڑا تھوڑا دیتے رہیے گا. اے ایمان والو، جب بھی تمہیں مدد کی ضرورت پڑے تو تم کسی سے مدد طلب نہیں کرنا سوائے صبر سے اور صلاۃ سے. توجہ ہے جان محترم. یا ایھا الذین آمنو، اس کا ترجمہ ظاہری یہ نہیں ہے، اس کا باطنی ترجمہ کچھ اور ہے. اے ایمان والو. کوئی ایمان ہے جس کا یہ ٹولہ ہے. کوئی شخصیت ہے، کوئی ہستی ہے جس کا نام ایمان ہے. آپ بولیں گے نہیں تو بات آگے نہیں بڑھے گی. میرے ساتھ ٹھیک ہے. اس ہستی کے ماننے والوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ فلاں کے ماننے والوں، یعنی کوئی ایمان ہے. کسی مقام پہ پوچھا کہ مولا یہ کون جا رہا ہے؟ کہ کل ایمان ہے. تو اس کا ترجمہ بنتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے علی والو. اے علی والو، مدد مانگنا صرف محمد سے اور صرف اس سے جو علی جیسا ہے. فقط علی سے نہیں ہے، علی جیسا کوئی بھی علی ہے، شرط ہے اس کا علی ہونا. توجہ ہے جان محترم یا نہیں ہے؟ اچھا، میں نے کل عرض کیا تھا اس کو بات آگے تھوڑا سا ایک سورہ پڑھ کے آج کو بات کرو. والعصر. قرآن کریم میں سردار صاحب واحد سورہ یہ ہے علی حسین شاہ جی جس کا آغاز اور انتہا ایک جیسی ہے. الحمدللہ اٹھا کے دیکھ لیں، الحمدللہ اول ہے، والضالین آخر ہے. ہم وزن نہیں ہے. توجہ نہیں کر رہے. قل هو اللہ اٹھا کے دیکھ لیں تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قل اور احد، ہم وزن نہیں ہیں. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی آپ کو؟ قرآن کریم میں یہ واحد سورہ عصر ہے جس کا اول اور انجام ہم وزن ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عصر، صبر. میرے خیال سے آپ سمجھ نہیں رہے میری بات کو. عصر، صبر. صبر میں بے اضافی ہے، بے کو نکال دے تو صرف سر رہ جاتا ہے.
اور ادھر عصر سے عین نکال دیں تو سر رہ جاتا ہے. عصر توجہ ہے یہ نہیں ظاہر محترم, سر عصر بنے تو عین اضافی, سر میں صبر آ جائے تو بے اضافی. یعنی اس سورہ کا ابتدا عین ہے, انتہا نقطہ ہے. مشکل گفتگو, تھوڑی سی مشکل ہے مگر میرا ساتھ دیجیے گا, تھوڑی سی گفتگو مشکل ہے مگر میرا ساتھ دیجیے گا ظالم محترم, ٹھیک ہے. اس اثر سے مراد ہے حجت زمانہ, چونکہ یہ محمد کے ہم وزن ہے, اور صبر سے مراد محمد ہے. توجہ ہے یہ ظالم محترم نہیں. اور صلاۃ سے مراد حجت, کوئی بھی حجت ہو 12 میں سے, ولایت کو صلاۃ کہتے ہیں. میں نے کل عرض کیا تھا کہ نماز وہ حرام ہے جو عادتاً پڑھی جائے. آپ کا دل نہیں چاہ رہا تو مجھے بتا دیئے, خمسہ سمٹ بھی سکتا ہے, موضوع چینج ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. وہ عبادت حرام ہے جو عادتاً ہے. ابلیس کو سجدہ کرنے کی عادت تھی, عبادت نہیں تھی. گفتگو تھوڑی سی تمہید آگے بڑھ رہی ہے, آگے چند قدم چل رہے ہیں. توجہ, ابلیس کو عادت تھی سجدہ کرنے کی. اب عادت اور عبادت میں کیا فرق ہے؟ معصوم سے پوچھے گیا مولا عادت اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ کہ العادت فیہ کل ممنوع یملقون ہو و عبادتاً ہو و تسلیم یملقون. عادت کہتے ہیں, توجہ ہے, اللہ کو ماننا عادت ہے, اللہ کی ماننا عبادت ہے. نہیں ابھی بھی نہیں. دیکھیے میرے خیال سے چنوٹ, یعنی کہ اللہ کو ماننا عبادت ہے, اللہ کی ماننا عبادت ہے, وہ عادت ہے. جہنم میں کون جائے گا؟ جو عادتاً کرتا ہوگا. اور جنت میں وہ جائے گا جو عبادتاً کرتا ہوگا. اسے عادت تھی کہ اللہ نے کہا کہ اسے سجدہ کر, اس نے نہیں کیا کیونکہ اسے عادت ہی اللہ کی تھی. اگر اسے اللہ کے حکم کی عادت ہوتی تو پھر اللہ جسے جسے کہے اس پہ اوجب ہو جاتا کہ وہ اسے سجدہ کرتا. کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تو مجھے مانتا ہے, میری نہیں مانتا تو فائدہ کیا ہے؟ ایسے ہی توجہ ہے یہ ظالم محترم, بہت قریب آ چکا ہوں میں, بہت موضوع کے قریب آ چکا ہوں. فطرس کو تکبر کی عادت تھی. فرشتوں میں بیٹھا ہے تو تکبر کر رہا ہے, ملائکہ میں بیٹھا ہے تکبر کر رہا ہے, پر جلا دیے. اب جب پر جل گئے تو سرکار آدم کوئی چھوٹی ہستی تو نہیں. جب اس نے دیکھا آدم کو سجدہ ہو رہا ہے, جملہ کہنے جا رہا ہوں, توجہ, بہت توجہ کیجئے گا. جب اسے دیکھا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا ہے, اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے آدم کے پاس آیا کہ میں آدم سے پر لے لوں, آدم مجھے پر دے سکتا ہے. تو جو ہی آدم سے دعا کرنے لگا نا, جبریل نے ایک دم گریبان پکڑا, کہا اللہ تسألنی ھذا آدم ولا یسألنی وسیلۃ بقل, خبردار دعا ضائع نہیں کرنا, اس سے پر نہیں مانگنا, کیونکہ یہ تو خود کسی کا محتاج ہے جو اسے سجدہ ہوا ہے. عادت بن گئی. اب اس کی عادت بن چکی ہے, کبھی نوح کے پاس جاتا ہے, کبھی ابراہیم کے پاس جا رہا ہے. توجہ نہیں کر رہے. اب مجھے نہیں پتا کیونکہ دوسرا دن ہے, تھوڑی سی ڈوز تو کرنی پڑے گی نا حسین شاہ جی, تھوڑا سا مجھے تھوڑا اوپر آنے دیں, ٹھیک ہے نا. اب وہ موسیٰ کے پاس بھی جی کوئی بات نہیں, کھانسو نہیں, میں سنبھال لوں گا. موسیٰ کے پاس گیا, نہیں بالوں پر ملے. عیسیٰ کے پاس گیا, نہیں بالوں پر ملے. محمد کے پاس جانے لگا, جبریل نے روک دیا کہ خبردار محمد سے پڑھ نہیں لینا, کیونکہ یہ بولتا ہی وہ ہے جو وہ بولتا ہے.
13 رجب دنیا جھوم رہی ہے کہ وجود اللہ کا نزول ہو چکا ہے. اس نے سوچا علی سے بڑا کون ہے, اس سے بالوں پر لے لیتا ہوں. جبریل نے پھر کہا کہ اس سے بھی نہیں لینا, کیونکہ اس کی زبان وہی ہے, یہ تو وجود ہی اس کا ہے. تو سمجھ رہا ہے علی کا نزول ہے, میں کہتا ہوں اس کا ظہور ہوا ہے. 3 شعبان تھی, اب یہ نہیں اٹھا کیونکہ عادت تھی. اب اس کی عادت ختم ہو چکی ہے. اب اس نے کہا جب علی اور محمد جیسے مجھے نہیں بالوں پر دے سکتے تو حسین کیا دے گا. تبدیلی کائنات ہوئی. توجہ ہے ظالموں کا. اللہ نے حکم ارسال کر دیا, لا تقنطوا حاذ الملائکۃ السماوات والارض ہی لا صلاۃ الا نوم. آج کسی فرشتے کو عبادت کی اجازت نہیں ہے. آج کسی فرشتے کو تسبیح کی اجازت نہیں ہے. جو توحید کو بچپن میں دیکھنا چاہتا ہے وہ حسین کو دیکھ لے. آج کوئی عبادت نہیں ہے. اب جب سب فرشتے حسین کو دیکھنے جا رہے ہیں, توجہ کیجئے گا, جملہ ضائع نہیں کیجئے گا, میں بار بار کہہ رہا ہوں, تو فطرس نہیں اٹھا. اس وقت جبریل نے آ کے کہا فطرس لا یمتل عادت, اب عادت ختم کر, اب عبادت کی باری ہے. چل مدینہ میں حسین سے بالوں پر مانگتے ہیں. کہا حسین دے سکتا ہے. اس وقت جبریل نے کہا لا تسألنی من انا الحسین, کم بخت تو کیا جانے کہ میرا حسین کیا ہے. یہ بالوں پر دے سکتا ہے. اور اس نے آ کے علم عباس کی قسم ہے حسین نے پر دیے ہی نہیں, اور نہ اس نے مانگے ہیں, صرف اس نے نیت کی ہے. توجہ نہیں کر رہے ذان محترم. اور اپنے آپ کو حسین کے جھولے سے مس کیا. بالوں پر اس سے بھی زیادہ حسین آ گئے. تکبر کرنا اس کی عادت تھی. توجہ, میرا جملہ ضائع نہیں کیجیے گا. آپ کو جسے سمجھنا ہے وہ نہ بولے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تکبر کرنا اس کی عادت تھی, تبھی عذاب ہوا ہے. اب جو بالوں پر اور حسین آئے, اب فرشتوں کے سامنے تکبر نہیں کیا اس نے. ہو والجمت الملائکۃ یمتہو للہ, اب اللہ کے روبرو آ کے کہتے ہیں یا اللہ ھذا من مثلی. بسم اللہ بسم اللہ. توجہ ہے ظالم محترم یا نہیں ہے. یا اللہ تسألنی عن من الحسین ہو والمقامہ من مثل. اے اللہ کل تک تو تکبر میں دی عادت تھی کہ میں فرشتوں میں کرتا تھا, اب بتا کہ میری مثل کون ہے. فرشتوں نے کہا رب جلیل کل تک تو ہمارے سامنے تکبر, آج تیرے سامنے تکبر کر رہا ہے. کہے تو اللہ نے کہا کہ ھذا تکبر ہو والعودۃ, ھذا تکبر عبادۃ. نہیں سمجھے میں کیا کر سکتا ہوں عزیزان. کل تک تکبر کرنا اس کی عادت تھی, آج یہ تکبر عبادت کر رہا ہے. توجہ نہیں کی عزیزان محترم. یعنی کہ آل محمد سے, یعنی ان سے منسوب ہو کر تکبر کیا جائے تو عبادت. آپ نے توجہ نہیں کی عزیزان محترم. ان سے منسوب ہو کے تکبر کرنا ہے تو عبادت ہوگی. اور تصور عبادت کیا ہے؟ توجہ ہے,
ویسے تو اس پہ کئی علماء نے بھی پڑھ چکے ہیں اس کے اوپر کہ نہ پوچھ کے میرا حسین کیا ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ بڑے قریبی لوگ ہیں، وہ جانتے ہیں۔ مگر ایک جملہ کہتا چلوں میں، جو انہوں نے کسی نے نہیں کہا، جو صرف میں نہیں پڑھا ہے، ٹھیک ہے، جس کا جتنا ظرف تھا، جو جتنا حسین کو جانتا تھا، اس نے اتنا ہی کہا ہے کہ نہ پوچھ کے میرا حسین کیا ہے۔ نہیں سمجھے آپ عزیزان محترم؟ پہلا تکبر کیا تھا کہ نہ پوچھ کے میرا حسین کیا ہے جبریل نے، پھر جناب مسلم نے کہ جب زنجیروں میں جکڑے ہوئے تو کہا کہ نہ پوچھ کے میرا حسین کیا ہے، پھر 3 شعبان کو علی نے کہا کہ جب حسین گود میں ہے اور علی کبھی حسین کے رخسار کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں، اب سلمان فارسی دیکھ رہا ہے، کبھی سینے کا بوسہ لیتے ہیں، کیونکہ سلمان فارسی تو جانتا ہے نا کہ یہ ہونٹ علی کے نہیں ہیں۔ آپ نے توجہ نہیں کی، جو سمجھ رہے ہیں ان کو میں داد دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ یہ ہونٹ تو علی کے نہیں ہیں، یہ تو اللہ کے ہونٹ ہیں، تو یہ بوسہ علی نہیں لے رہا، حسین کے سینے کا بوسہ، پھر انتہا کر دی علی نے کہ حسین کے قدموں کا بوسہ۔ سلمان تھر تھر کانپ کے کہتے ہیں یا علی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ سلمان لا تسألنی من الحسین، تو کیا جانے کہ میرا حسین کیا ہے۔ ٹھیک ہے زیدان محترم، پھر اللہ بھی پھر قیامت کو اللہ بھی کہے گا توجہ ہے، پھر اللہ بھی کہے گا امت کو نہیں، علی اور محمد کو، کہ لا تسألنی من الحسین، کہ ولایت اور نبوت کیا جانے کہ توحید کی نظر میں حسین کیا ہے۔ توجہ نہیں گردان محترم، صحیح سرکار برا نہیں مانیے گا، اس پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، نبوت ہو یا ولایت ہو، انہوں نے جو بھی کام کیا ہے اللہ نے اس کی قیمت دی ہے۔ آپ توجہ نہیں کر رہے، اس کی قیمت تو دی ہے نا۔ نبوت نے جتنا خدا کے لیے کام کیا ہے اس کا ظاہری قیمت کا نام بطول ہے۔ توجہ نہیں کر رہا۔ اور علی نے توحید کے لیے جتنا کام کیا ہے ظاہری قیمت کیا ہے؟ مشیت، مشیت دی ہے نا بھئی، رات کی نیند خرید لی، مشیت دے دی۔ فقط حسین ہے جس نے جتنا کام کیا ہے قیمت نہیں ابھی تک لی۔ توجہ نہیں کر رہا، قیمت نہیں لی تو کہا کہ بس حسین۔ یہ بس کہنے اس بات کی دلیل ہے، 2 باتیں ہیں، بس میں 2 باتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ قیمت لینا نہیں چاہتا یا قیمت ہے نہیں۔ کہ جو فعل ہو رہا ہے اس کی ہم وزن قیمت نہیں ہے، تبھی بس ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ مطمئن ہونے اس بات کی دلیل ہے کہ قیمت محال ہے، قیمت ممکن ہی نہیں۔ مفاتیح اٹھا کے دیکھیے امام جعفر صادق، فرماتے ہیں کہ لا یمرتو، مفاتیح الجنان میں ہے کہ واجب ہے زوار پہ کہ جب وہ زیارات پہ جائے تو اس کا قبلہ کعبہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس سے زیادہ تو نہیں پڑھ سکتا، پابندیوں کے باوجود اتنے جملے کہنا بھی یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو چاہیے کہ اپنا منہ زری کی طرف کرے اور نیت کیا کرے؟
وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھنا اوجب ہے. نیت یہ کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربت الحسین. توجہ نہیں کرتا. بس اس کی 2 رکعت کا اجر یہ ہوگا کہ اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1000 حج لکھے گا، 1000 عمرے لکھ دے گا، 100 سال کے روزے لکھے گا. توجہ نہیں کر رہے دانے ہوتا. ایک مومن میرے جیسا بھی بیٹھا تھا پاگل، جس کا نام ابو سعید ہے. کہا مولا اس سے زیادہ بھی اجر ہے؟ کہاں اجر ہے؟ کہا کیا؟ کہا جب مومن گھر سے نکلتا ہے زیارات کے لیے تو اسے چاہیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے. کہا مولا کیوں؟ کہا ہر قدم پہ 10,000 حج کا ثواب ہے. میرا ساتھ تھوڑا سا دیجئے، آپ کو مولا کا واسطہ ہے. ابو سعید نے کہا مولا اس سے بھی زیادہ ثواب ہے حسین کی زری کا. کہاں اس سے بھی زیادہ ثواب ہے؟ مولا نے دائیں دیکھا، پھر مولا نے بائیں دیکھا. مولا نے اس کے کان کے قریب آ کر اتنا بلند کہا کہ دوسرے بھی سن لیں. امام نے کہا کہ اول بیت ہی مومن یزور فی کرب الحسین یتزور ہو للہ یزوار الحسین. جب مومن گھر سے زیارت کے لیے نکلتا ہے تو اللہ قبر حسین پہ اس مومن کا انتظار کرتا ہے. توجہ ہے دانے محترم یا نہیں؟ اس مومن کا انتظار توحید کرتی ہے. آدم اس کا انتظار کرتا ہے، نوح اس کا انتظار کرتا ہے، ابراہیم نبی، سب پیغمبر اس زوار کا انتظار کرتے ہیں. اور جب وہ زوار زیارات کر کے چلا جاتا ہے تو پھر عالم امکان، یعنی جہاں پہ وہ رجسٹر پڑا ہے جس کے اندر ولدیتیں لکھی ہیں، جس کی ولدیت ہوگی نا اس کی ولدیت بما نام باپ کے وہاں لکھی ہوتی ہے. جب وہ زیارات کر کے مومن گھر آتا ہے تو گھر آنے سے پہلے سردار صاحب اتنی تو اجازت دیجئے مجھے کہ میں یہ جملہ کہہ دوں کہ جب وہ زیارات کر کے 7 طواف کرے حسین کی تربت کے، پھر حسین کی تربت کو سجدہ کرے، پھر وہ کہے حسین کی زری کی طرف منہ ہو، کہے اللہ اکبر مگر تصور میں حسین ہو. توجہ کیجئے گا مولا، توجہ کیجئے گا میری جان. اللہ اکبر کہے تصور میں حسین، بسم اللہ پڑھے تو تصور میں حسین. بھئی عبادت تو تبھی ہوگی نا کہ معبود کا تصور ہونا لازم ہے. اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ ذہنوں میں نہیں آ سکتا. توجہ نہیں کرزان محترم، اللہ تصور میں نہیں آ سکتا، ہمارے ذہنوں میں اللہ نہیں آ سکتا. تو اللہ انہی کے ذہنوں میں آئے گا جنہوں نے اللہ دیکھا ہے. بشر کے لیے اللہ محال ہے. بشر نے صرف اللہ کو تسلیم کرنا ہے. جب وہ اللہ اکبر کہے تو ذہن میں حسین ہو، بسم اللہ کہے تو ذہن میں حسین ہو، الحمدللہ کہے تو ذہن میں حسین ہو، الرحمن کہے تو ذہن میں حسین ہو، الرحیم کہے تو ذہن میں حسین ہو، مالک یوم الدین کہے تو ذہن میں حسین ہو، ایاک نعبد کہے تو ذہن میں حسین ہو، ایاک نعبد کہے تو بھی حسین ہو، صراط الذین کہے تب بھی حسین ہو، انعمت علیہم کہے تب بھی حسین ہو. توجہ کر رہے زانے محترم یا نہیں؟ پوری نماز میں حسین تصور میں آنا چاہیے. جب اس کے تصور میں حسین ہوگا تو جب وہ گھر پہنچے گا، توجہ ہے یا نہیں، تو مولا فرماتے ہو ولدیت ہی ہو والساقط، پھر اس مومن کی ولدیت کو مٹا دیا جاتا ہے. پھر قیامت کے دن اسے قبر سے یوں بلایا جائے گا، اے فلاں بن حسین.
اللہ اکبر، بسم اللہ۔ توجہ ہے یا نہیں؟ سرکار بھی وہ نتھو پھتو کا بیٹا نہیں ہوگا، پھر وہ حسین کا بیٹا ہوگا، چاہے اس کی ذات کوئی بھی ہو، اور اگر کوئی حسین کی زری کو سجدہ نہیں کرتا، چاہے حسین کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، یعنی میں یوں کہہ دوں کہ چاہے وہ سید ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ اسے سادات سے خارج کر دے گا، اور جب وہ حسین کو سجدہ کرتا ہے غیر سید ہی کیوں نہ ہو، اسے سادات میں داخل کر دے گا۔ توجہ ہے ذالم محترم یا نہیں؟ کیونکہ سیادت توجہ ہے ذالم محترم، کئی ایسے مفصل واقعات ہیں جن کا پڑھنا مقصود نہیں ہے، مگر وہ ایک اشارتاً یہ بات کرتا چلوں کہ آل محمد سے دشمنی رکھنا، چاہے ان کا اپنا ہے وہ اپنا نہیں ہے، آل محمد سے حب رکھنا چاہے ان کا اپنا نہیں ہے تو وہ چچا سلمان ہوتا ہے، وہ بھائی حر ہوتا ہے، یہ لفظی بھائی نہیں ہے، کیونکہ یہ مالک مشیت ہیں، یہ رشتے بنانے والے جب بھائی کہہ دیا تو بھائی ہو گیا، کیونکہ یہ مالک مشیت ہیں، کیونکہ یہ عادتاً نہیں بولتے۔ توجہ نہیں کر ذالم محترم، یہ عبادتاً کلام کرتے ہیں، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے ذالم، یہ گفتگو مشکل تو نہیں ہے، تو صلاۃ ناطق کو ترجیح ہے، صلاۃ صامت کو ترجیح نہیں ہے۔ صلاۃ صامت چھوٹ جائے تو بجا لا سکتے ہیں، صلاۃ ناطق چھوٹ جائے تو بجا نہیں لا سکتے، اور صلاۃ صامت وہی پڑھے جس کے تصور میں اللہ ہے۔ میرے خیال سے اب پریشان ہو گئے، کہاں تھی بات کہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھایا کرو، توجہ ہے؟ جتنے چھوٹے قدم اٹھائے گا ہزاروں کے حساب سے حج کے ثوابات ملیں گے، توجہ ہے ذالم محترم؟ بس ایک کام قبر حسین پہ جن زواروں نے نہیں کیا نا، وہ اب جا کے کر لیں، کہ حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھنا ہے، توجہ ہے؟ اور یہ جملہ کہنا کہ انتا ان المعبود الحق، کہ یہ میرے معبود حق کی تربت ہے، یہی میرا معبود ہے، حاضر الرحمن یہی میرا رحمان ہے، حاضر الرحیم یہی میرا رحیم ہے، حاضر الکریم یہی میرا کریم ہے، توجہ نہیں کر ذالم محترم، حاضر المحسن اللہ، اور یہی ہے جو بغیر قیمت کے توحید پہ احسانات کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ حاضر محافظ اللہ، اور یہی ہے جس نے اللہ کی حفاظت کی ہے، حاضر وارث دین، اور یہی ہے جو دین کا وارث ہے۔ گھبرا گئے؟ تو پھر امام زمانہ فرماتے ہیں جب وہ زیارت پڑھتا ہوگا نا تو اس کے پہلو پہ میں کھڑا ہوتا ہوں، توجہ نہیں کر رہے؟ اور قیامت کے دن یہ پڑھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے امام زمانہ کو نہیں دیکھا، وہ الگ بات ہے کہ دعویٰ کرنا محال ہے، وہ اس پہ بحث نہیں ہے، توجہ ہے ذالم محترم میں نہیں؟ حسین آل محمد میں واحد ہستی ہے جو صلاۃ اکبر ہے، توجہ نہیں کر ذالم محترم؟ بات یہ ہے کہ یہ بات ہو سکتا ہے مشکل ہو جائے، مگر سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، دین میں جو بھی شے ہے وہ آل محمد نے ہمارے لیے دی ہے، وہ آل محمد پہ لاگو نہیں ہے،
نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یعنی انہوں نے نماز ہمیں دی ہے، نماز ان پہ نہیں ہے. یعنی کہ محمد بھی کہیں گے غیر المغضوب علیہم، یا علی بھی کہیں گے کہ انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، مجھے سیدھے راستے پہ چلا. جو خود سیدھا راستہ ہے، جن کے راستے پہ توحید چل رہی ہے، ہاں یہ قرآن میں ہے. سورہ حجر پڑھ کے دیکھیے، اللہ خود کہہ رہا ہے اِنَّ هَذَا ربی علی صراط مستقیم، میں اللہ خود سیدھے راستے پہ چل رہا ہوں. توجہ نہیں کرے زان محترم. تو مولا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو مسجد سے فسجدوا علی ابن ابی طالب، مسجد میں علی داخل ہوئے، کہا ھذا صراط المستقیم، یہی وہ سیدھا راستہ ہے جس پہ اللہ سے لے کے محمد تک سب چل رہے ہیں. تو نماز تو ہمارے لیے ہے. توجہ نہیں کر رہے. سجدہ اللہ کے لیے نہیں ہے. میں نے اکثر اوقات ایک بات بھی کہی تھی کہ یہ چودھری صاحب یا جو امیر سادات ہیں نوکر رکھتے ہیں، تو جو اپنے نوکر کو لے کے دیں گے وہ خود نہیں پہنیں گے. توہین ہے، کیونکہ آقا اور غلام میں کوئی تو فرق ہونا چاہیے. اگر اس نے نوکر نے بھی سٹون واش پہنی ہے اور مالک نے بھی پہنی تو پتہ کیسے چلے گا؟ تو مالک تو اس سے اچھی کپڑا پہنے گا. جب اللہ نے سجدہ ہی اپنے غلام آدم کو کروا دیا، تو سرکار پھر اللہ کے لیے کچھ اور ہے، تو وہ اسے ہی پتا ہوگا جو اللہ کے قریب رہتا ہے یا اللہ جیسا ہے. توجہ نہیں کر رہے ظالموں کو. وہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں صرف اتنا. توجہ ہے ظالموں تو بھی نہیں. وہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے اللہ کو کیا کرنا ہے. میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں، ہم نے صرف اللہ کو